وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ قرآن مجید کی آیت زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. اس آیت کی روشنی میں شیطان کے تین خطرناک حربے اور طریقے پر گفتگو چل رہی تھی. اس آیت کریمہ میں شیطان کے تین خطرناک حربوں اور اس کے طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو استعمال کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، بزدل بناتا ہے، کمزور کرتا ہے. اس مکر و فریب کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا انہ عدو مضل مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اللہ پاک نے صرف شیطان کے دشمن ہونے ہی کو نہیں بتایا، بلکہ شیطان کے مکر و فریب، اس کی چال بازیاں، اس کے حربے، اس کے طریقے، اس کے اعلی کار کی بھی آگاہی انسانیت کو دی ہے. اب اس خطبے میں جو آیت پڑھی گئی، اس آیت ہی میں دیکھ لیں کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں شیطان کے تین خطرناک حربوں اور طریقے اور اس کے اعلی کار کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک انسانیت پر کس قدر شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچے رہیں۔ اسی وجہ سے صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان تمہارا بس دشمن ہے، بلکہ اس دشمن کی چال بازیوں کو بھی اللہ نے ظاہر فرمایا کہ یہ کس طریقے سے، کس داؤ پیش سے تمہیں بہکا سکتا ہے۔ تاکہ انسان شیطان کے اس مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے حربوں، اس کے طریقوں سے اپنے آپ کو اور انسانیت کو بچائے رکھے۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ اسی آیت کی روشنی میں شیطان کے 2 حربوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، 2 حربوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلا حربہ تھا النساء، عورتیں۔ گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی کہ عورتیں کتنی بڑی آزمائش ہیں، کتنی بڑی امتحان ہے، اور عورتیں کس قدر شیطان کا آلہ کار بنتی ہیں۔ شیطان عورت کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے، کسی کو گمراہ کرنا ہے یا راہ راست سے ہٹانا ہے، یا اس کو بزدل، کمزور، بخیل، آخرت سے غافل اسے کرنا ہے، تو پھر شیطان وہاں عورت کو استعمال کرتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ میں شیطان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا عورت سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں شیطان کا ذکر فرمایا تو اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر و فریب کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ شیطان کا مکر و فریب بہت ہلکا ہے، کمزور ہے۔ اور جہاں عورت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو عورت کے ذکر میں یہ ارشاد فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں شیطان سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا عورتوں کے آزمائش سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کے مکر کو تو ہلکا کہا، لیکن عورتوں کی آزمائش، عورتوں کے فتنے کو اللہ نے بہت عظیم کہا، بڑا کہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے میرے بعد مردوں کو عورتوں سے زیادہ سخت کسی آزمائش میں نہیں چھوڑا، یعنی آپ کے جانے کے بعد اگر مرد کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کہیں ان آیات اور ان احادیث اور ان اقوال سے یہ غلط فہمی ذہن میں نہ آئے کہ ہر عورت آزمائش اور امتحان اور شیطان کے آلہ کار ہوتی ہے، یہ ہرگز نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عورت شیطان کے آلہ کار ہے یا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے، یہ اس عورت کے لیے ہے جو شریعت کے حدود کو پھلانگ کرتی ہے، شریعت کے دائرے کو کراس کرتی ہے، شریعت نے جو سرخ لکیر کھینچی ہے اس کو پھلانگتی ہے، تو پھر وہ عورت شیطان کا آلہ کار بنتی ہے۔
یہاں مطلق عورت کا ذکر نہیں ہے کہ ہر عورت شیطان کا اعلی کار ہے یا ہر عورت آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، نہ، وہ عورت جو شریعت کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، آزادی چاہتی ہے، پابندیوں کو بوجھ سمجھتی ہے، پھر یہ عورت خود بھی تباہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ہلاک ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ شریعت میں نیک صالح عورت کے تعلق سے شریعت نے جو کہا ہے، شریعت نیک صالح عورت کے تعلق سے یہ کہتی ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اس دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک صالح عورت ہے۔ دنیا میں جس زمانے میں جس قوم میں بھی انقلاب ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے، اس انقلاب، اس تبدیلی میں جہاں مردوں کا کردار رہا ہے، وہاں نیک صالح عورتوں کا کردار بھی ضرور رہا ہے۔ کوئی ایسا انقلاب دنیا میں آئے ہی نہیں جہاں صرف مردوں کا کردار ہو اور عورتوں کا کردار نہ ہو۔ عورت کے کردار کے بغیر زمانے میں انقلاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے بھی انقلاب ہوئے ہیں اس کے پیچھے عورت، نیک صالح عورت کا ضرور رول ہوتا ہے۔ تو ان احادیث اور اقوال اور قرآن کی اس آیت سے یہ غلط فہمی ذہنوں میں نہ آئے کہ ہر عورت شیطان کا اعلی کار ہے یا ہر عورت آزمائش اور امتحان کا ایک ذریعہ ہے، نہ۔ ہاں، وہ عورت ضرور شیطان کا اعلی کار ہے جو شریعت کے حدود کو پھلانگتی ہے، اس کے قانون سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، تو تب وہ شیطان کا اعلی کار ہے اور دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہے انسان کو تباہ کرنے کا۔ پیوستہ جمعہ جو دوسرا حربہ شیطان کا بتایا گیا تھا، دوسرا حربہ تھا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد کے تعلق سے بھی پیوستہ جمعہ بتایا گیا کہ کس طرح شیطان اولاد کو اعلی کار بناتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اولاد کے مستقبل کو سنوارنے، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی دھن میں شریعت کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، پھر اسی اولاد کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا دوسرا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اولاد، ماں باپ اپنی اولاد کی چاہت میں، ان کی محبت میں، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت انسان کو اندھا کرتی ہے، گونگا کرتی ہے، بہرا کرتی ہے۔ تو بہت آسانی سے شیطان اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی بچے کی یہ خواہش ہے، بچے کی یہ تمنا ہے، اولاد چاہتی ہے کہ دھوم دھام سے شادی ہو، اولاد چاہتی ہے کہ میں اس کا رہن سہن اس طرح ہو۔ اب اولاد کی خواہشات، ان کی تمناؤں کی رعایت کرتے ہوئے ماں باپ زندگی گزارتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے حربے کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد شیطان کا اعلی کار بنی۔ یہ دوسرا حربہ ہے شیطان کا سب سے بڑا۔ شیطان کا تیسرا حربہ، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، شیطان کا تیسرا بڑا حربہ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی قسم ہا قسم کی چیزیں ہیں۔ دنیا کا مال و متاع یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان
انسان کو آخرت سے بالکل غافل کر دیتا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو مقصد زندگی بھلا دیتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد بالکل انسان بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس طرح ان چیزوں میں اس کو لگائے رہتا ہے، مشغول کیا ہوا ہوتا ہے کہ انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور انسان یوں سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کو، دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے ان تمام چیزوں کے تعلق سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت عمدہ چیزیں ہیں۔ قرآن نے اشارہ دیا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث۔ اللہ تیسرے حربے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے وہ دنیا کا مال و متاع ہے، سونا چاندی ہے، سواریاں ہیں، کھیت اور باغ ہیں، زمین ہے، بلند و بالا عمارتیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، عہدے اور منصب ہیں، شہرت اور عزت ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان بڑے آسانی سے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ انسان یہ تو مقصد زندگی ہے، مال و متاع مقصد زندگی، جاہ و منصب مقصد زندگی، دنیا کمانا، مال کمانا، انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہی مقصد زندگی ہے۔ شیطان اس طرح ان تمام چیزوں کو سنوار کر، نکھار کر، خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان یوں سمجھتا ہے کہ بس یہی مقصد زندگی ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی تازہ مثال رتن ٹاٹا کی موت ان کے لیے بڑی عبرت ہے، سبق اور ایک پیغام ہے۔ رتن ٹاٹا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ساری دنیا میں جس کا کاروبار تھا، ساری دنیا میں 6 بر اعظموں کے 100 ممالک میں اس کی تجارت تھی۔ آپ سوچیں کتنا بڑا آدمی، 6 بر اعظم اور اس کے 100 ممالک میں اس کا کاروبار، 100 سے زائد جس کی کمپنیاں، اور سالانہ جس کا $100 بلین جس کی آمدنی ہو، 16,448 کروڑ کی جس کی پراپرٹی ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا پھیلا ہوا اس کی بزنس، تجارت اور اتنی اس کی کمپنیاں، لیکن جب موت نے آواز لگائی، جب پیام اجل آ گیا، پیام مرگ آ پہنچا، اللہ کا بلاوا آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جو چند ہفتوں پہلے اتنے بڑے کاروبار کا مالک تھا، اتنے 100 سے زائد کمپنیوں کا مالک تھا، ساری دنیا میں جس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، چند ہفتوں میں اب یہ سارا کاروبار کسی کے ہاتھ میں آ گیا، ساری پراپرٹی پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا۔ 46 سالہ زندگی میں جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ سب یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ سارا کاروبار اس کا دھرا کا دھرا رہ گیا، ساری کمپنیاں کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی،
46 سال جس کے لیے محنت کرتا رہا، بیچارے نے شادی بھی نہیں کی، 46 سال تک کماتا رہا۔ اب بتائیں کہ 1 روپہ اس کے ساتھ گیا، 1 روپہ، کروڑوں کی جائیداد یہیں رہ گئی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ واقعات ہمیں آنکھ کھولنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ تم اس دنیا کے پیچھے نہ پڑو، عبرت کے لیے ان واقعات کو دیکھو، سنو، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مال مال اور کمپنیاں کھیلتے رہے، تجارت کرتے رہے، اور موت جب سر پر آ گئی تو خالی ہاتھ جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا، جو کھا لیا بس وہ تمہارا مال، اور جو پہن کر پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، وہ تمہارا مال، یا پھر صدقہ دے کر جو تم نے آگے بھیج دیا ہے وہ تمہارا مال ہے۔ اب ان 3 کے علاوہ جتنا تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس کے تم حقدار نہیں۔ رتن ٹاٹا کی 100 کمپنیاں، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تجارت، ہزاروں کروڑ کی جائیداد، پراپرٹی، کیا وہ آج اس کا مالک ہے؟ آپ بتائیں کہ کتنی ملکیت کا وہ مالک تھا؟ بس اس نے جو زندگی میں کھا لیا وہ اس کا مالک تھا، جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا مالک تھا، اور چونکہ ایمان والا نہیں تھا تو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ۔ جو ایمان والے دنیا میں خیرات کے کام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان کے بغیر مرتا ہے اور وہ دنیا میں کوئی خیر کا کام کر بھی لیتا ہے تو آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے، اللہ پاک اسی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یا تو مال میں اضافہ کرتے ہیں یا تو پھر اس کی عزت اور شہرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ان تینوں چیزوں کو ذکر کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اس مال و متاع، اس عہدے، منصب، شہرت، عزت اور تجارت اور کاروبار کے پیچھے جو دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو حقیر سے معمولی سی چیزیں ہیں جس کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا پیر کھینچ رہے ہو، کسی کا قتل کر رہے ہو، کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ اللہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بس ہلکی سی چیزیں ہیں، معمولی سی چیزیں ہیں، اور اس کے پیچھے انسان ساری زندگی لگا رہا ہے۔ اللہ نے اس کی حقیقت کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ، متاع کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ اگر متاع کے معنی ہمیں پتہ چل جائیں تو پھر انسان اپنی پچھلی زندگی پر خون کے آنسو بہائے گا کہ میں نے کس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کیا، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے قیمتی اوقات کو گنوا دی۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ ابن عباد رحمہ اللہ، یہ معید الدولہ بن رکن الدولہ کے وزیر بھی تھے اپنے زمانے میں۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ لفظ متاع کی تحقیق کی ضرورت پڑی، میں نے چاہا کہ لفظ متاع آخر کیا معنی رکھتا ہے، میں اس کی تحقیق کروں۔ تو وہ اس لفظ کی تحقیق کے لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دیہات جاؤں، قریے جاؤں، وہاں چونکہ زبان اصلی اپنی حالت میں باقی رہتی ہے، اصلیت میں رہتی ہے، وہاں مجھے پتہ چلے گا کہ متاع کے کیا معنی ہیں۔ اس لیے کہ شہروں میں تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ایک زبان میں مختلف زبانیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زبان اپنی اصلیت کھو دیتی ہے۔
لیکن دیہات اور قریوں میں زبان اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے۔ تو ابن عباد رحمہ اللہ دیہات اور قریوں کا سفر کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات پہنچا، وہاں ایک عربی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے بازو بیٹھ گیا۔ اس لڑکے کے سامنے ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، بالکل معمولی سا کپڑا جو پوچھنے کے لیے یا کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا آیا اور اس کتے نے اس کپڑے کو منہ میں پکڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکے کی ماں آئی تو اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اس نے کہا کہ ابھی ابھی کتا آیا اور اس کتے نے اس معمولی سے کپڑے کو اٹھایا اور پہاڑ پر چل گیا۔ ابن عباد کہتے ہیں کہ جب اس لڑکے نے کہا اخذ المتاع، اس کپڑے کو، اس حقیر سے کپڑے کو اس لڑکے نے جب کہا کہ متاع، تو مجھے پھر متاع کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ متاع کس کو کہتے ہیں۔ متاع ایک ایسا کپڑا جس کی کوئی والی نہ ہو۔ پوچھنے کے کپڑے کی تو کوئی والی ہوتی ہے، کوئی اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، کوئی اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہے گا۔ تو ابن عباد حیران رہ گئے۔ ابن عباد سوچنے لگے کہ متاع، یہ آدمی اس چیز کو کہہ رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک اس ساری دنیا کی چیزوں کو کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس کاروبار اور جس عہدے، منصب، شہرت، عزت کے لیے تم دوڑ لگا رہے ہو اور ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہو، ایک دوسرے کے لیے منصوبے بنا رہے ہو، یہ تو پوچھنے کے کپڑے کے برابر کی چیز ہے۔ اللہ حیران ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو اس چیز کے پیچھے جو میرے نزدیک پوچھنے کے کپڑے کے برابر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تم اس کے لیے ساری زندگی برباد کر رہے ہو۔ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ پاک نے ان تین چیزوں کا ذکر فرما کر کہا کہ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کا انسان بڑے آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے حربے میں آتا ہے۔ پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز اولاد، اور تیسری چیز ہے دنیا اور اس کے اسباب، مال و متاع، ساز و سامان۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی ہر قسم کے حربے سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عورتوں اور اولاد اور دنیا کے مال و متاع کے آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.